السلام علیکم اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا ماڈلنگ. جب بھی ہم ڈیٹا بیس کے ڈیزائن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیٹا ماڈلنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیٹا ماڈلنگ کے تھرو کس طرح ہم ڈیزائن کے پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا ماڈلنگ میں ڈیٹا ماڈل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. تو ریپرزینٹیشن آف ریئل ورلڈ آبجیکٹس ایونٹس اینڈ دیئر ایسوسیشن از کالڈ ماڈل. تو ماڈلس مینس مطلب کیا ہے ماڈلس کا کہ ماڈلس میں کسی بھی سسٹم سے ریلیٹڈ ریئل ورلڈ ایونٹس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہم ان آبجیکٹس کے درمیان جو ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ ریئل ورلڈ آبجیکٹ کو ہم ڈیٹا آبجیکٹس بھی کہتے ہیں اور یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہوتی ہے. دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ ڈیٹا آبجیکٹس اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دیم از کالڈ ڈیٹا ماڈلنگ. یعنی ڈیٹا ماڈلنگ میں کسی سسٹم سے ریلیٹڈ ریئل ورلڈ ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور جو ڈیٹا ماڈلس ہوتے ہیں ان میں ہم ان آبجیکٹس اور ایونٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اگر ہم ڈیٹا ماڈل کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک بڑا فیمس ڈیٹا ماڈل موجود ہے جو کہ ہے ER ماڈل. اس ماڈل کو ہم اپنے اگلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. تو ER ماڈل از اے پاپولر ڈیٹا ماڈل جس میں ہم ڈیٹا آبجیکٹس اور ان کے درمیان ریلیشن شپس کو پریزنٹ کرتے ہیں. This model helps the user to understand the complexity of real world environment. یعنی ڈیٹا ماڈلس میں جب ہم آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ شو کرتے ہیں اور تو ڈیٹا بیس کے ڈیزائن کو اور اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈلس ہوتے ہیں یہ ہمیں ڈیٹا بیس کی کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اس لیے ڈیزائنر سب سے پہلے ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں. تو ڈیٹا ماڈلنگ از دی فرسٹ اسٹیپ ان دی ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو ڈیزائنر کیا کرتے ہیں؟ ڈیزائنر فرسٹ کریٹ دی کنسپچل ماڈل. سب سے پہلے وہ کنسپچل ماڈل بنائیں گے، پھر اس کو پیپر فارم میں لاجیکل ماڈل میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس لاجیکل ماڈل کو فزیکل اسکیما میں ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح ہم ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا ماڈلنگ میں ڈیزائنر سب سے پہلے ڈیٹا ماڈلنگ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیٹا بیس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کے ڈیزائن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اب ہم دیکھتے ہیں انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈلنگ. دی آبجیکٹس یوز ٹو ریپرزینٹ ڈیٹا آئٹمس ان اے ڈیٹا ماڈل آر ناؤن ایز انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈلس. ان کو ہم کمپوننٹس آف ڈیٹا ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. یہ وہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں جن سے ہم ڈیٹا ماڈلس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 کمپوننٹ کون سے ہیں؟ یہ ہے اینٹیٹی، ایٹریبیوٹ اینڈ ریلیشن شپ. اب ہم ان تینوں کمپوننٹس کو 1 by 1 ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، اب ہم سب سے پہلے انگریڈینٹ کو یا کمپوننٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے اینٹیٹی. اینٹیٹی کیا ہوتی ہے؟ اینی تھنگ دیٹ از پارٹیسپیٹنگ ان دی سسٹم از ناؤن ایز اینٹیٹی. اور وی کین سے دیٹ اینی تھنگ اباؤٹ وچ وی وانٹ ٹو اسٹور ڈیٹا از کالڈ اینٹیٹی. تو اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انفارمیشن ہمیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنی ریکوائرڈ ہے اس کو اینٹیٹی کا نام دیا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جس کو ہم اسٹور کریں گے ڈیٹا بیس میں اس کو ہم اینٹیٹی کا نام دیں گے. اینٹیٹی کین بی اے پلیس، تھنگ اینڈ ایونٹ. اینٹیٹی کوئی پلیس بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جس کی انفارمیشن ہم نے ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنی ہے اس کو ہم اینٹیٹی کا نام دیں گے. جیسا کہ اگر ہم ایگزامپلس دیکھیں تو پرسن میں ٹیچر اینڈ پلیئر بھی ایک اینٹیٹی ہے. اگر ہم پلیس کی بات کریں تو کنٹری بھی ایک اینٹیٹی ہے. اگر ہم آبجیکٹس کی بات کریں تو وہیکل بھی ایک اینٹیٹی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو رجسٹریشن، سیل، پرچیز بھی ایک اینٹیٹی ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ جب بھی ہم ڈیٹا ماڈلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اینٹیٹی کو ایک ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کریں گے اور اس ریکٹینگل کو اس اینٹیٹی
کو ہمیشہ ہم ایک ریکٹینگل میں ریپرزینٹ کریں گے اور نیم آف دا انٹیٹی از ریٹن ان سائڈ دی ریکٹینگل ان کیپیٹل لیٹر. تو کیپیٹل لیٹر میں ہم انٹیٹی کا نیم لکھیں گے ریکٹینگل کے اندر. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ اسٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے, تو ہم نے یہاں پر اسٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے تو اس کا نام کیپیٹل لیٹر میں لکھا ہے ریکٹینگل کے اندر. ٹیچر بھی ایک انٹیٹی ہے, امپلائی بھی ایک انٹیٹی ہے. Each entity refers to table in database. تو ہر انٹیٹی ایک ٹیبل کو ریفر کر رہی ہوگی جب بھی ہم ڈیٹا بیس میں کو کریٹ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے اسٹوڈنٹ؟ جیسے کہ ہمارے پاس امپلائی ایک انٹیٹی ہے, ٹھیک ہے, ہم امپلائی ایک انٹیٹی لیتے ہیں, تو جب ہم اس انٹیٹی کو پریکٹیکلی طور پر ڈیٹا بیس میں کنورٹ کریں گے تو یہ ایک ٹیبل بن جائے گا. یعنی کہ ہماری ڈیٹا بیس میں ہر انٹیٹی ایک ٹیبل کو کی فارم میں ریفر ہوگی. یعنی ایچ انٹیٹی ریفرس ٹو ٹیبل ان دی ڈیٹا بیس. تو ہم جب بھی انٹیٹی کو پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے ایکویلنس ایک ٹیبل جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا ڈیٹا بیس میں. اس سے پتا چلا جتنی بھی انٹیٹیز ہمارے ماڈلز میں آئیڈینٹیفائی ہوں گی, ٹھیک ہے, جتنی انٹیٹی بھی ہمارے ٹیبل میں آئیڈینٹیفائی ہوں گی تو اس کے ایکول ایک ٹیبل ڈیٹا بیس میں کریٹ کر دیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹ اب ہم انٹیٹی کے متعلق ایک اور کنسیپٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایچ اکرنس آف دا انٹیٹی از کالڈ انسٹنس آف انٹیٹی. تو یہ انٹیٹی انسٹنس آف انٹیٹی کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا انٹیٹی اکرنس جو ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں ایک ریکارڈ کو ریفر کرتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ یہ ایک ریکارڈ ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ, یعنی 4 ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس اس امپلائی ٹیبل کے اندر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکرنس آف انٹیٹی, اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں انسٹنس آف انٹیٹی. تو یہ ہمارے پاس 4 انسٹنس موجود ہیں امپلائی ٹیبل کے اندر. اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایچ اکرنس آف دا انٹیٹی از یونیک. کیوں یونیک ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ٹیبل کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس میں ریکارڈ جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتے. جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ریکارڈ یعنی ایک انسٹنس ہے, دوسرا انسٹنس ہے, یہ تیسرا انسٹنس ہے, یہ 4 انسٹنس ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی ریکارڈ یا انسٹنس جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کم سے کم ان ریکارڈز میں ایک فیلڈ ایسی ضرور ہوگی جو ان ریکارڈز کو آپس میں ڈفرنٹ شو کرے گی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ریکارڈ کے اندر کم سے کم ایک فیلڈ یا کالم ایسا ضرور ہوگا جو کہ یونیک ہوگا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل میں امپلائی آئی ڈی والا جو کالم ہے یہ ایک یونیک کالم ہے. اس میں ویلیوز جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہو رہی, اس لیے ہر جو انسٹنس ہے یا ہر جو ریکارڈ ہے وہ دوسرے ریکارڈ سے ڈفرنٹ ہے. اور اس فیلڈ کو یا اس ایٹریبیوٹ کو ہم پرائمری کی کا نام دیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ, اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کمپوننٹ کی طرف جو کہ ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ از دی سیکنڈ کمپوننٹ آف دی ڈیٹا ماڈلنگ. ایٹریبیوٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس ڈسکرائب a property اور characteristics of the entity. یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو انٹیٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایٹریبیوٹس وہ انفارمیشن ہوگی جو انٹیٹی سے ریلیٹڈ ہوگی اور اس انفارمیشن کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ریکوائرڈ ہوگا. فار ایگزامپل, اگر ٹیچر ہمارے پاس ٹیچر ایک انٹیٹی ہے تو ٹیچر کی کون سی انفارمیشن ہمیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ریکوائرڈ ہوگی؟ تو اس میں ہمیں ٹیچر کا لاسٹ نیم, اپوائنٹمنٹ ڈیٹ, پے اسکیل, یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ریکوائرڈ ہوگی. تو دیز آر دی ایٹریبیوٹ آف ٹیچر. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ایک انٹیٹی اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کی جو انفارمیشن ہمیں اسٹور کرنا ریکوائرڈ ہوگی اس میں ہمارے پاس ہے نیم ہے, ایج ہے, ایڈریس ہے, رول نمبر ہے. تو دیز آر آل دی ایٹریبیوٹس آف دی اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ انٹیٹی میں ہیو مینی ایٹریبیوٹس. ایک انٹیٹی کے کئی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم ایک انٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک انٹیٹی میں کئی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اور یہ وہ ایٹریبیوٹس ہوں گے جو انٹیٹی کو ڈیفائن کریں گے. اور ہمیشہ ہم ایک انٹیٹی میں وہ ایٹریبیوٹس لیں گے جو کہ اس انٹیٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے.
جب ہم ایٹریبیوٹس کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں ڈیٹا ماڈل میں تو ہم اس کو اوول شیپ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ریپرزنٹیشن آف دا ڈیٹا ریپرزنٹیشن ایٹریبیوٹ از ریپرزینٹیڈ بائی این اوول شیپ. ہم انہیں اوول شیپ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نیم آف دا ایٹریبیوٹ از ریٹن ان اسمال لیٹر ان سائڈ اٹ. جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے اور اس کے جو ایٹریبیوٹ ہے نیم، کلاس، ڈیٹ آف برتھ، رول نمبر، وہ ہم نے اوول شیپ میں لکھے ہوئے ہیں اور اسمال لیٹرز میں لکھے ہوئے ہیں. دس از دی ریپرزنٹیشن آف ایٹریبیوٹس. اسٹوڈنٹ ایچ ایٹریبیوٹ ریفر ٹو اے کالم ان اے ٹیبل. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا انٹیٹی جو ہیں وہ ایک ٹیبل کو ریفر کر رہی تھی، اسی طرح جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ ٹیبل میں کالم کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے، تو اگر ہم اسٹوڈنٹ ٹیبل کو کریٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ کے جو ایٹریبیوٹس ہوں گے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے جو ایٹریبیوٹس تھے ڈیٹ آف برتھ، کلاس، نیم، تو وہ جب ہم اسے پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کریں گے تو وہ ٹیبل کے کالم بن جائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ ٹیبل کے کالم بن جاتے ہیں جب ہم ڈیٹا بیس کو پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہم اس طرح ایک انٹیٹی کے ایکویلنس ٹیبل میں جب ہم ایک انٹیٹی کو ایکویلنس ٹیبل میں ٹرانسفارم کرتے ہیں تو ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں اس ٹیبل کے کالم بن جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا کہ ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں ایک انٹیٹی کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ریلیونٹ ایٹریبیوٹ ہی آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں جب بھی ہم اپنا کوئی ماڈل جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، جو ہمارا تھرڈ کمپوننٹ ہے وہ ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں؟ a logical connection between two entities is called ریلیشن شپ. ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لاجیکل کنیکشن بٹوین ڈفرینٹ انٹیٹیز از کالڈ ریلیشن شپ. ہماری دو انٹیٹیز کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو ایک ریلیشن شپ شو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس ایک امپلائی انٹیٹی ہے تو جو کہ امپلائی کی انفارمیشن کو کنٹین کرتی ہے اور ایک کار انٹیٹی ہے جو کار کی انفارمیشن کو سٹور کرتی ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہر امپلائی ایک کار کو اون کرتا ہے تو ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے ایک لائن سے شو کیا ہے اور اس ریلیشن شپ کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے ہیو. تو اس طرح ہم ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں دو انٹیٹیز کے درمیان. اس طرح اگر ہم ایک اور ایگزامپل لیں ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کی، تو ہم کہتے ہیں ٹیچر ٹیچر اسٹوڈنٹ. جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہم ریلیشن شپ ہم نے بنایا ہے ایک لائن سے شو کیا ہے تو اس کو ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ، دا نیم آف دا ریلیشن شپ از ڈسپلے اوور دی لائن دیٹ ریپرزینٹ دی ٹائپ آف دی کنیکشن. ہم ہمیشہ ریلیشن شپ کا نام جو ہے وہ جو لائن ہم ڈرا کرتے ہیں بٹوین ٹو انٹیٹیز ان کے اوپر لکھتے ہیں. اور نیکسٹ ریلیشن شپ انڈیکیٹس ہاؤ دا انٹیٹی آر کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ریلیشن شپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دو انٹیٹیز آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہوں گی اور ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوگا. The entities that participate in a relation are called participant. وہ entities جو ایک ریلیشن میں participate کریں گی ان کو ہم participant کا نام بھی دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ، ہم یہاں پہ ریلیشن شپ کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہے بک اسٹور اور ایک انٹیٹی ہے بکس. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا there are ڈفرنٹ ریلیشن شپ بٹوین ٹو انٹیٹیز. دو انٹیٹیز کے درمیان ڈفرنٹ ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، کئی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں بک اسٹور کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہمارے پاس آتا ہے کہ بک اسٹور آرڈر بکس. ایک ریلیشن شپ آتا ہے بک اسٹور ڈسپلے بکس. ایک ریلیشن شپ ہمارے پاس آتا ہے بک اسٹور اسٹاک بکس. ایک ریلیشن شپ ہمارے پاس آتا ہے بک اسٹور سیل بکس. اور ایک ریلیشن شپ ہمارے پاس آتا ہے بک اسٹور ریٹرن بکس. تو ہمارے پاس جیسے کہ دو انٹیٹیز تھی بک اسٹور اینڈ بکس، تو ان کے درمیان ہم نے دیکھا کہ ہم کئی ریلیشن شپس جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ باتیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی جب بھی ہم ریلیشن شپ بنائیں گے، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے اور ریلیشن شپ ڈیفائن ریلیونٹ کنیکشن بٹوین ٹو انٹیٹیز. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم دو انٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ ان کے درمیان کئی ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف وہ ریلیشن شپ کنسیڈر کریں گے جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے، جو کہ ہماری ڈیٹا بیس کے لیے ریلیونٹ ہوں گے.
نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے اسٹوڈنٹ وہ یہ ہے اور ریلیشن شپ آر بائی ڈائریکشنل. ریلیشن شپ ہمیشہ بائی ڈائریکشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اے اور بی دو ریلیشن شپ ہیں تو ان کے درمیان جو ریلیشن ہوگا وہ اے ٹو بی بھی ہم دیکھیں گے اور بی ٹو اے بھی دیکھیں گے, یعنی ریلیشن شپ کو ایویلویٹ کریں گے ہم بوتھ سائڈ سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیڈر ریلیشن شپ اونلی کنسیڈر ریلیونٹ ریلیشن شپ. ہم کنسیڈر کریں گے صرف ریلیونٹ ریلیشن شپ, مطلب وہی ریلیشن کنسیڈر کریں گے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے, کیونکہ ہماری ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن ہم وہی ریلیشن شپ جو ہے لیں گے جو کہ ہماری ڈیٹا بیس میں ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے. ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. 1 to 1 ریلیشن شپ ہوتا ہے, 1 to many ریلیشن شپ ہوتا ہے, many to many ریلیشن شپ ہوتا ہے, ریکرسیو ہوتے ہیں, نن ہوتے ہیں جس میں 1 to 1 ریلیشن شپ, 1 to many ریلیشن شپ, many to many ریلیشن شپ کو ہم بائنری ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں. ان ٹائپس آف ریلیشن شپ کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا, ہم نے ماڈلس کی ڈیفینیشن دیکھی کہ ریئل ورڈس آبجیکٹس کو اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو ہم ماڈلس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم ڈیٹا ماڈلنگ کا نام دیتے ہیں. اور ڈیٹا ماڈل کرنے کے لیے ہمیں 3 انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہوتے ہیں اینٹی. اینٹی کیا ہوتی ہے؟ اینی تھنگ وچ وی وانٹ ٹو اسٹور ڈیٹا, جس چیز کے متعلق ہم نے ڈیٹا اسٹور کرنا ہے اسے ہم اینٹی کہتے ہیں. اور ہر اینٹی کی کوئی کریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں. اور دو اینٹیز کے درمیان جو ہم ایک لاجیکل کنیکشن بناتے ہیں اس کو ہم ریلیشن شپ کا نام دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو ہمارا آج کا لیکچر. میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو ڈیٹا ماڈلنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. کائنڈلی مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز.